السلام علیکم جی۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے بھلائی۔ بھلائی کا معنی ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر اس کو کہیں پہ مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرنا، اگر اس کو کہیں پہ سہارے کی ضرورت ہے تو اس کو جا کر کے سہارا دینا۔ دوستو، سفر زندگی ہر انسان طے کرتا ہے، زندگی کے سفر سے ہر انسان گزرتا ہے، لیکن کوئی انسان اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے جائز ذرائع، جائز طریقوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ ایمانداری کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذاتی محنت کے بل بوتے پہ اپنی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے، دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی انسان ناجائز ذرائع کو، ناجائز طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ ناجائز ذرائع کیسے؟ کہ انسان دوسروں کی راہ میں کانٹے بچھاتا ہے، اس کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، مشکلات اس کے راستے میں کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح اسے جگہ جگہ روکنے کی، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے جو کام ذمہ لگایا جاتا ہے، جو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ بڑی بے ایمانی کے ساتھ، بے عدلی کے ساتھ اس کو کرتا ہے۔ دوستو، اس میں بہت سی مثالیں کہ اگر انسان طالب علم کے روپ میں ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، تو انسان ایک طالب علم جو کہ دوسرے باقی طالب علم سے اچھا پڑھتا ہے، ان سے آگے جا رہا ہے کلاس میں، تو باقی دوسرے طالب علم اس سے حسد کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کے رزلٹ میں، اس نفرت کے نتیجہ میں، حسد کے نتیجہ میں طالب علم اس کا ٹیسٹ سے ایک دن پہلے اس کے نوٹ سے چھپا لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کا ٹیسٹ کہیں اچھا نہ ہو جائے، یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہم سے نمبر نہ لے جائے۔ اس کے کاغذات کو، اس کے نوٹس کو، اس کی بکس کو چھپا لیا جاتا ہے، یا پھر پیپر کے دوران اس کی کسی بک میں، کاپی میں، یا اس کے آس پاس کہیں پہ نقل چھپا دی جاتی ہے تاکہ ٹیچر اس کی نقل کو پکڑے اور اس کا پیپر، اس کا ٹیسٹ کینسل کر دیا جائے۔ دوستو، اس طرح کے بہت ناجائز طریقے استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو گرانے کے لیے۔ تو ایسے ٹیسٹ کا، ایسے مارکس کا، ایسے نتیجے کا، ایسے رزلٹ کا کیا فائدہ کہ وہ آپ کی اپنی ذاتی محنت پہ نہیں بلکہ آپ نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے۔ ایسی ڈگری کا، ایسے اعلیٰ مقام کا کیا فائدہ کہ آپ نے وہ اپنی ذاتی محنت سے نہیں بلکہ بے ایمانی کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کاروباری لحاظ سے ہے، کاروباری شکل میں ہے، مثال کے طور پہ ایک پنچر والا، وہ میرا مقصد کسی کو اٹیک کرنا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے میرا۔ ایک پنچر والا عموماً روڈ پہ، سڑک پہ کیل بچھا دیتا ہے، مقصد کیا ہے کہ میری گاہکی بڑھ جائے۔ اور اللہ کے بندے، ایسی گاہکی کا کیا فائدہ، ایسے کسٹمرز کا کیا فائدہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے جو کمائی آپ کی جیب میں آئے گی وہ سارے کا سارا حرام مال ہوگا۔ کیونکہ آپ نے ایک ناجائز طریقہ اختیار کیا، ایک ناجائز طریقے کے ساتھ اپنے مال کو کمانے کی کوشش کی ہے۔ اور زندگی میں ایسا موقع آ سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے وہ جو کانٹے لوگوں کے لیے بچھائے، جو کیل آپ نے لوگوں کے لیے بچھائے، ممکن ہے اس راستے سے، اس سڑک سے آپ کو خود کو گزرنا پڑے۔ جب آپ وہاں سے گزریں، وہی آپ کے اپنے بچھائے ہوئے کانٹے، اپنے بچھائے ہوئے کیل، وہ آپ کے اپنے گاڑی میں لگ سکتے ہیں، آپ کے اپنے پاؤں میں چبھ سکتے ہیں، آپ کو خود کو نقصان دے سکتے ہیں۔ جو گڑھا آپ نے لوگوں کے لیے کھودا ہے، جو آپ نے مشکلات لوگوں کے لیے کھڑی کی ہیں، ممکن ہے زندگی میں ایسا موقع ہے وہ اپنی ہی کھڑی کی ہوئی مشکلات آپ کے لیے سامنے کھڑی ہو جائیں۔ ممکن ہے لوگوں کے سامنے بچھائے ہوئے کانٹے، لوگوں کے سامنے اٹکائے ہوئے روڑے، یا آپ کے خود اپنے پاؤں میں لگیں، آپ کو دھکا ملے ان سے۔ تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاؤں میں روڑے اٹکانے کے، لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھانے کے، انسان کو اپنی ذاتی محنت کرنی چاہیے، انسان کو اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی امیر آدمی کی شکل میں ہے، امیر آدمی کی شکل میں کس طرح سے، میں نے ایک رسالہ میں کہانی پڑھی تھی کہ ایک والد تھا، وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، گاڑی پہ جاتے جاتے اس کے پیچھے سے ایمبولینس آتی ہے، ایمبولینس کی آواز وہ سن رہا ہے، سائرن کو سن رہا ہے، اس نے جو آواز لگائی ہوئی ہے، ایمبولینس کی جو آواز ہے وہ اسے سنائی دے رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے ایمبولینس کو راستہ نہیں دے رہا۔ آخر وہ جس موڑ سے بھی مڑا چلا گیا، ایمبولینس ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچا، گھر پہنچ کے اسے اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹے کا اب ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب وہ بھاگا بھاگا ہسپتال پہنچا، ہسپتال پہنچ کے اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا واقعی ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈیتھ کی وجہ ڈاکٹرز نے بتائی کہ بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور ایمبولینس لیٹ پہنچی ہے ہاسپٹل میں۔ اب لیٹ پہنچنے کی وجہ کیا، یہ انسان خود بنا۔
امیرت کا غرور انسان کے ذہن میں تھا، یہ فخر تھا انسان کے ذہن میں، اس نے اس کا ناجائز استعمال کیا، ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا، لیکن اسی ایمبولینس میں اس کا اپنا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس وجہ سے لوگوں کے سامنے مشکلات کھڑی کرنے سے خود اپنی راہ میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے کانٹے بچھانے کی بجائے ان کو مدد کریں، ان کو سہارا دیں، ان کو جہاں پہ ضرورت ہے آپ ان کی جا کے ضرورت کو پورا کریں۔ آپ جب لوگوں کو سہارا دیں گے، ان کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کو سہارا دے گی، ان کے منہ سے، زبان سے، دل سے نکلنے والی دعائیں آپ کو سہارا دیں گی، آپ کی منزل میں فائدہ مند ہوگی۔ اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ انتہائی دیکھ کر کے افسوس ہوا مجھے۔ ویڈیو کیسی کہ 4-5 اوباش لڑکے، شرارتی لڑکے، انہوں نے ایک بزرگ سفید پوش، انتہائی مطلب اچھی شکل والے، سفید داڑھی ان کی، سفید بال، ضعیف العمر تھے۔ اب یہ لڑکے 4-5 پکڑ کے اس بزرگ کو ایک موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بٹھا کے آگے ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ویلنگ کرتا ہے، ویلنگ کرنے کی وجہ سے بزرگ موٹر سائیکل سے پیچھے گرتے ہیں۔ اب یہ 4-5 لڑکے پھر سے بزرگوں کو اٹھاتے ہیں زبردستی پکڑ کے اس کو دوبارہ سے موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے وہی عمل اس کے ساتھ دہرایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بزرگ بار بار گرتا ہے۔ اب اندازہ کریں جس قوم کو، جن لوگوں کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تھی، جب وہ ایسی حرکتیں کرے گی تو ان پہ کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے ہمیں بھلائی کرنے کا درس دیا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا درس دیا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا درس دیا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جبکہ ہم لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ ہماری یہ زندگی جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینے میں گزر رہی ہے۔ دوستو، آج اگر آپ عموماً دیکھتے ہوں گے رش کی وجہ سے ہٹے کٹے نوجوان آدمی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بزرگ، بہت زیادہ عمر والے افراد یہ اور ساتھ میں عورتیں یہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج اگر آپ اپنی سیٹ، اپنی جگہ، چاہے وہ آپ کے نام ہے، لیکن آپ اپنی سیٹ جب کسی بزرگ کو، کسی عورت کو دے دیں گے، ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے، کل آپ کو اللہ اتنی زیادہ عزت دے گا، اتنی زیادہ عزت دے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بس میں داخل ہوں گے، کسی بھی سواری میں داخل ہوں گے، لوگ آپ کو فوراً سیٹ دیں گے۔ آج آپ اگر لوگوں کو جگہ دیں گے، کل ایسا موقع آئے گا، ایسا دن آئے گا کہ لوگ آپ کو جگہ دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔